الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں اللہ نے ہر چیز اچھی بنائی. دنیا کی جس چیز کو بھی دیکھیں گے اس میں ایک خوبصورتی، دلکشی، تناسب نظر آئے گا. چھوٹے چھوٹے پھول بھی ایک مرتبہ ایک نرسری میں گیا تو میں نے ان سے مختلف پھولوں کے سلسلے میں جب گفتگو کی تو وہ مختلف پھول دکھاتے ہوئے انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے پھول، رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے پتوں والے پودے وہ بتائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس پھول کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پھول کا نام تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن لوگ آتے ہیں تو بہت شوق سے اس کو خرید کر لے جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ پھول ہوتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ خود ہی پیدا ہو گئے، ان کو ہم نے خاص طور پر اگایا نہیں ہے. یہ تو پھولوں کے درمیان، درختوں کے درمیان خضرا پودے جو ہیں، تو جو خود بخود جو پودے اگ جاتے ہیں انسان خاص طور پر اس کو اگاتا نہیں ہے. جس کو لوگ خضرا پودے کہتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگ اسے خواہش سے قیمت لگا کر خریدتے ہیں. تو اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز کو بہت سلیقے سے پیدا فرمایا ہے. ہر پتے کا ڈیزائن الگ، ہر درخت کی خوبصورتی الگ. اللہ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، اور پھر ان مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو انسان سے ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا خاندان ہے. اب یہ اتنا اونچا جملہ ہے ایک ہوتا ہے دوست، پڑوسی،
شناسائی، اور ایک ہوتا ہے خاندان کا فرق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کے پڑوسی، اللہ کے دوست، اللہ سے شناسائی رکھنے والے، یہ نہیں، یہ اللہ کا خاندان ہے۔ اور فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ۔ اب اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے خاندان سے زیادہ محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، فطری چیز ہے۔ آپ کے گھر کے لوگوں سے، بچوں سے، خاندان والوں سے اگر کوئی محبت رکھتے ہیں تو آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے، اور یہ تو عام مخلوق ہے۔ پھر ان مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت اور شرافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تم کو طلاق۔ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرانے کے واسطے بولنے کی چیز ہے۔ ڈرانے کے واسطے طلاق کا لفظ نہیں ہے۔ طلاق کا لفظ رشتے کو توڑنے کے لیے۔ ڈرانے کے واسطے رہتا تو لوگ دوستوں کو بھی بولتے تھے طلاق تیرے کو۔ یہ ڈرانے کے لیے بولنا رہتا، کسی سے جھگڑا ہو گیا 3 طلاق، ڈرانے کے واسطے بولا۔ تو ڈرانے کا لفظ تو ہے نہیں ہے۔ اور بہت سارے ناسمجھ شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو ڈرانے کے واسطے بولنے کا ہے۔ ڈرانے کا لفظ رہتا تو جس کو بھی بولتے ڈرتا تھا وہ۔ کتا آ رہا ہے طلاق ہو، ڈرانے بولا۔ تو یہ طلاق کا لفظ ڈرانے کے لیے نہیں، طلاق کا لفظ رشتے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اب وہ جو تھا اس نے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تم کو طلاق۔ اب بولنے کو تو بول دیا، مگر اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو اب بیوی بھی پریشان، شوہر بھی پریشان کہ اب کیسا؟ اس لیے کہ لوگ خوبصورتی میں چاند کو پیش کرتے ہیں کہ چاند کے جیسا خوبصورت۔ اب چاند سے زیادہ خوبصورت یہ کون ہوگا؟ تو اس وقت غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے۔ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے۔ وہ بولے وہ کیسے؟ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری مخلوقات کو ہم نے جس سانچے میں پیدا کیا ہے، جس ڈیزائن پر پیدا کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ خوبصورت سانچہ ہم نے انسان کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان سے زیادہ خوبصورت
کوئی مخلوق نہیں۔ تاریخ میں لوگ عجیب عجیب ٹائپ میں لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک صاحب بیوی چاہتی تھی کہ بس رشتہ ختم ہو جائے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ بیوی بات نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم فجر کی اذان ہونے تک بات نہیں کرے تم کو طلاق۔ اب بیوی سوچی چلو اب پھنسا، اب فجر تک بات نہیں کرنا ہے۔ اب رات بھر شوہر منانے کی کوشش کر رہا ہے بات کرو، نہیں کرے طلاق۔ وہ تو شوہر نے کہہ دیا۔ اب بیوی بالکل خاموش۔ تو شوہر بڑا پریشان ہو گیا کہ بیوی بات ہی نہیں کر رہی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کوشش کیا یہ بات کرے، لیکن اس نے بات نہیں کیا۔ تھک گیا یہ۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پوچھ لیں کہ کیا ہوگا، کوئی حل۔ تو حضرت امام صاحب کے پاس جب پہنچا تو امام صاحب نے کہا کہ تمہارے گھر کے قریب میں مسجد ہے؟ بولے ہاں ہے۔ جاؤ تم جاؤ، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ وہ چلا گیا مگر پریشان، اس لیے کہ بیوی تو بات ہی نہیں کر رہی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب وہ اس مسجد میں پہنچے اور جا کر انہوں نے اذان دی۔ اب بیوی تو رات بھر جاگ رہی تھی، اب جیسے ہی اذان ہوئی اس نے فوراً کہا اذان ہو رہی ہے۔ تم بولے تھے نا کہ اذان تک اگر بات نہیں کیے تو طلاق، اذان ہو رہی، بات نہیں کری میں اب تک۔ تو شوہر اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اذان بھی ہو گئی اور اس نے اب بات کی۔ اس کے بعد یہ پھر پریشان ہو کر گیا۔ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے بیوی اذان ہونے تک بات نہیں کی، اذان ہونے کے بعد بات کی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ بولے وہ کیا؟ وہ تہجد کی اذان تھی، وہ تہجد کا ٹائم تھا، اور فجر تک فجر کی اذان تک بات نہیں کیے تو طلاق، یہ بولے تھے تم۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں شوہر و بیوی کی جو زندگی ہے، اصل میں دنیا میں کوئی بے عیب نہیں ہے۔ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، کچھ نہ کچھ نقص ہے، کچھ کمی ہے، کسی میں کچھ کم، کسی میں کچھ زیادہ۔ اب اس دنیا میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے تو آدمی کو کچھ چیزیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو نرم مزاج رہتے ہیں ان کی بیوی سخت رہتی، اور جو عورتیں نرم مزاج رہتی ہیں ان کے شوہر سخت مزاج رہتے ہیں۔ دونوں نرم مزاج ہوں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کوئی ایک
ایک بزرگ تھے، تو وہ صورت کے حساب سے، شکل کے اعتبار سے، رنگ کے حساب سے، ہر اعتبار سے بالکل بدصورت، اور بیوی انتہائی خوبصورت۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ تم بھی جنتی، میں بھی جنتی، تم بھی جنتی، میں بھی جنتی۔ بولے وہ کیسے؟ تم کو میرے جیسا شوہر ملا، سوائے صبر کے کچھ نہیں کرنا، اور آدمی صبر کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، اور مجھے تمہارے جیسی بیوی ملی تو میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ آدمی شکر کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، اس لیے تم بھی جنتی، میں بھی جنتی۔ تقریباً شوہر بیوی جنتی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ان کو برداشت کرتا ہے، وہ ان کو برداشت کرتا ہے، دونوں جنتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے میں کوئی دوسرا انسان سو نہیں سکتا، اتنے خطرناک خراٹے ہیں۔ تو ہم لوگ حج میں ان کے ساتھ تھے، تو میں تو بتا دیا کہ بھی دیکھو ہمارا جو بیڈ ہے وہ ان کے کمرے میں نہیں رہے گا۔ تو ایک مرتبہ چونکہ زیادہ بے تکلفی ہے ان سے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اہلیہ جنتی ہیں۔ بولے وہ کیسا؟ ہم لوگ 1 مہینہ آپ کے ساتھ، آپ جس کمرے میں ہیں اس کمرے میں نہیں رہ سکتے، اور آپ کے گھر والی 30-40 سال سے آپ کو برداشت کر رہی ہے، وہ اب بھی جنتی نہیں بنے گی تو اور کب بنے گی؟ تو کہنے لگے کہ مولانا یہ 30-40 سال میں ان کو میرے خراٹوں کی ایسی عادت ہو گئی کہ میں نہیں رہا تو ان کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ وہ خراٹے رہے تو ان کو لوریاں دیے ویسا دکھتا۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جوڑے پیدا کیے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا ہے۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ عزت انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزتیں عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اتنے اہتمام سے، اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت آدم کو میں نے پیدا کیا، اتنا ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب اللہ کے ہاتھ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس لیے اس کے ہاتھ کیسے ہیں اس کو تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے، یہ متشابہات میں سے جس کی حقیقت انسان اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ اپنی طرف خاص کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اللہ نے جو اپنے ہاتھوں کی طرف نسبت کی ہے یہ حضرت آدم کے اور انسان کے شرف اور عزت کو بتانے کے لیے کہ یہ اتنی میری محبوب مخلوق ہے کہ میں نے سب کو پیدا کیا، لیکن اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اچھا پتلا بنا دیا،
اب اس میں روح پھونکنا ہے، تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، اپنی روح۔ تو یہ بھی صرف انسان کی عظمت کو، اس کی حیثیت کو بڑھانے کے لیے۔ اچھا، دنیا میں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، تو محبت بھی ہوتی ہے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی حالت میں رہے، اور اچھی حالت میں جب رہتا ہے تو آدمی اس کے قریب ہوتا ہے، اپنے سے قریب کرتا ہے۔ بچہ ہے، محبت ہے اس سے آپ کو، لیکن اس کے کپڑے گندے ہیں، میلے کچیلے ہیں، تو آپ محبت ہونے کے باوجود اس کو کہتے ہیں کہ کپڑے بدلو، دوسرے کپڑے پہنو۔ منہ سے بو آ رہی ہے، اس نے منہ اچھی طرح نہیں دھویا ہے، تو آپ اس کو قریب لینے کے بجائے کہتے ہیں کہ منہ دھو کر آؤ، حالانکہ محبت ہے آپ کو، لیکن اس کی کوئی بھی میلا کچیلا پن، منہ کی بدبو آپ کو پسند نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شوہر و بیوی رات کے وقت، بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ بہتر کپڑے اپنے جسم کو بنائے، سنوارے اپنے شوہر کے لیے، اور شوہر کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پسینے کی بدبو کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ یہ دن بھر اس نے کام کیا، اب جسم میں پسینے کی بو ہے، کپڑے اس میں سے پسینے کی بو آ رہی ہے، اب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اب اس کو شکایت ہے کہ میری بیوی میرے کو نہیں چاہتی، پسینے کو کون چاہیں گے؟ بے آپ کو چاہتی ہے، مگر آپ پسینے میں شرابور ہیں، آپ کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، یہ بو تو اس کو پسند نہیں ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضور کا یہ مستقل عمل تھا کہ حضور جب سفر سے واپس ہوتے اور گھر کے لوگوں کو پہلے سے اطلاع نہ ہوتی تو حضور اچانک گھر نہیں جاتے تھے، حضور مسجد چلے جاتے، رات میں آتے تو مسجد آ جاتے۔ اس زمانے میں ذرائع مواصلات بھی نہیں تھے کہ وقت سے پہلے آدمی فون کر کے بتائے کہ میں آ رہا ہوں، آج کل سہولت ہے، تو حضور مسجد چلے جاتے، رات مسجد میں رہتے، اور جب صبح ہوتی تو پھر گھر اطلاع بھیجاتے کہ میں آ چکا ہوں، اور اس کے کچھ دیر کے بعد پھر گھر جاتے، اور حضور نے اس کے پیچھے یہی حکمت بتائی کہ شوہر اگر موجود نہیں ہے گھر پر تو بیوی اپنے کپڑوں کا، اپنے جسم کے بنانے سنوارنے کا زیادہ خیال نہیں کرتی ہے، لیکن جب شوہر اس حالت میں اس کو دیکھے گا تو اس کے ذہن سے اس کی جو محبت ہے اس میں کچھ کمی آ جائے گی، خراب حالت میں دیکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ ہماری اماں کیا دیکھ کے پسند کری نہیں معلوم، اجاڑ صورت کی اٹھا کے لے گئے، باہر دیکھو کتنے اچھے اچھے عورتیں جاتے رہتے تھے، تو باہر جانے والی ہر عورت اچھی دکھائی دیتی اور بیوی اچھی نہیں دکھائی دے رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر جانے والی ہر عورت خوبصورت کپڑے پہن کر جا رہی ہے، پاؤڈر لگا کر جا رہی ہے، بن سنور کر جا رہی ہے، اور بیوی گھر میں وہ باسی کڑی بنی ہوئی ہے، بالکل بساندی حالت میں ہے۔
تو اس لیے باہر جانے والی ہر عورت اچھی لگ رہی ہے اور گھر میں بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہے. تو اور وہ جو باہر عورتیں جا رہی ہیں ان کے شوہروں کا بھی وہی خیال ہے جو ہمارا ہے کہ ہم جن عورتوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں ان کے شوہر بھی یہی سمجھتے ہیں میری بیوی بھی شان صورت کی ہے. اس لیے کہ وہ بھی جب گھر میں جاتے تو جو اچھے کپڑے ہیں وہ نکال کے وہی بسانی چیندی پھر پہن لیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ شوہر بہتر حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے, بیوی بھی شوہر کے لیے بہتر شکل و صورت اختیار کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھی شکل جس سے محبت ہوتی ہے وہ بھی اچھی شکل میں ہو تو آدمی کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, اور وہ اچھی شکل میں نہ ہو تو پھر دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ عجیب ہیں, اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ انسان جب اچھی شکل میں ہوتا ہے تب تو وہ اللہ کو اچھا لگتا ہی ہے, لیکن جب وہ خراب حالت میں رہتا ہے اس وقت بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے. چنانچہ اللہ کی محبت میں جب آدمی احرام کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ افضل وہ انسان ہے جو احرام کی حالت میں ہو, اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے گرد آلود ہیں, جسم میلا کچیلا ہے, تو جسم پہ گرد و غبار ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, اور یہ بندہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب, بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بالوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, بالکل پراگندہ بال, پراگندہ حال. مدفوع بالابواب, کسی کے پاس جائیں تو لوگ انہیں دروازے کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں, اندر بلانا تو دور کی بات ہے, وہ وہیں سے بڑھا دیتے ہیں ان کی حالت, ان کی شکل کو دیکھ کر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ, لیکن وہ بندہ چونکہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے کسی بات پر تو اس کے قسم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرتے ہیں جو جیسی اس نے قسم کھائی, اللہ بھی اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. لوگ جس کو گھر میں بلانے کے لیے تیار نہیں, ایسا انسان جس کے کپڑے سلیقے کے نہیں ہیں, بال سلیقے کے نہیں ہیں, دیکھنے میں بالکل ایسا ویسا معلوم ہو رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے ادیب, ان کا نام ہے علامہ جاحظ. ایک مرتبہ ایک عورت ان کے لائبریری میں آئی, کتب خانے میں, یہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے اور وہ آپ کے بغیر کسی اور سے نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے سوچا کہ بھی چلو پتہ نہیں کیا کام ہے اس کا. جب اس نے بہت اصرار کیا تو یہ ساتھ میں چلے. وہ ان کو سونار کی دکان پر لے گئی اور جا کر اس نے سونار سے کہا ایسا ہی, بس اتنا کہہ کے اس عورت نے کہا کہ میرا کام ہو گیا ہے, اب آپ جا سکتے ہیں. اور یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا کام تھا.
تو جب وہ عورت چلی گئی تو یہ سونار سے ملے اور اس سے پوچھا کہ اس عورت کا کام کیا تھا؟ اس نے نہ کچھ بتایا نہ کچھ، بس مجھے لے کر آئی اور تمہیں بتا کے کہا ایسے ہی اور چلی گئی۔ تو سونار نے کہا کہ یہ عورت میرے پاس آئی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے شیطان کی مورتی بنا کے دو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو شیطان کو دیکھا ہی نہیں، کیسا بناؤں؟ بولے ٹھہرو میں ابھی بتاتی ہوں۔ وہ آپ کو لے کر آئی ایسا ہی، وہ کتنے بد شکل تھے ہوں گے۔ علامہ جاحظ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے بادشاہ سے ان کا خاص تعلق تھا، بڑے آدمی تھے، بڑے علم والے۔ تو ایک مرتبہ جاحظ جب ملاقات کے لیے پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ جاحظ کیا ہم تم کو کوئی گفٹ دیں؟ علامہ جاحظ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ضرور، اگر آپ دیں گے تو قبول کر لوں گا۔ تو بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور باندی بہت خوبصورت تھی اور کہا کہ جاحظ یہ باندی میں تم کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ اب جیسے ہی اس باندی نے سنا کہ مجھے جاحظ کو تحفے میں دے دیا گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا اس نے شروع کیا، چیخ چیخ کے وہ رو رہی ہے، اور بادشاہ بھی کچھ دیر تک اس کے رونے کو سنتا رہا۔ جب بہت دیر تک وہ روئی تو بادشاہ نے کہا کہ جاحظ میں نے تو یہ باندی تم کو دے دی تھی، لیکن یہ بہت رو رہی ہے، کیا میں اس کے بجائے کوئی اور چیز تم کو تحفے میں دے دوں؟ تو علامہ جاحظ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیسی آپ کی مرضی۔ تو بادشاہ نے کوئی اور چیز گفٹ میں دی اور باندی سے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جاحظ کو تم کو نہیں دے رہا ہوں۔ باندی چلی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جاحظ اصل بات یہ ہے کہ اس باندی سے، یہ باندی میری کوئی بات سن نہیں رہی تھی، تو میں نے اس کو سزا دینے کے لیے تمہیں گفٹ کر دیا تھا، اس لیے جب میں نے کہہ دیا کہ تم کو دے دیا تو اب وہ رونے لگی، تو میں نے سوچا کہ اس کو سزا کچھ دیر ملنی چاہیے، اس لیے خاموش رہا۔ جب وہ بہت دیر تک رو چکی تو پھر میں نے تحفہ چینج کر دیا۔ تو علامہ جاحظ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر ایسا تھا کہ اس کو سزا ہی دینا تھا تو آپ مجھے پہلے بتاتے، میں تو آپ کے پاس جب آتا ہوں تو اچھے بہترین کپڑے پہن کر اور عمامہ باندھ کر اور بن سنور کر آتا ہوں، اگر آپ پہلے بتاتے تو ویسے ہی آ جاتا تھا، تو پھر اس کو اور کڑی سزا ملتی تھی۔ تو بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے ان کو آپ اپنے بازو بٹھانا بھی پسند نہیں کریں گے، اپنے گھر میں بلانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدفوع بالابواب، یہ تو جاحظ تھے، علم کے پہاڑ تھے، لوگ ان کی علم اور ان کے مختلف عملی اور علمی صلاحیتوں سے واقف تھے، تو لوگ ان کی قدر کر رہے تھے، لیکن ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں شکل و صورت بالکل ایسی ہے کہ کوئی گھر میں بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ گھر سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے ان بندوں سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے جن کو ان کے جیسے انسان اپنے بازو بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن جب اس میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ بندہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں، اپنے کائنات کے نظام کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے ایسی محبت ہے کہ اگر ہمارے منہ سے بو آ رہی ہو
تو ہماری بیوی بھی ہے تو وہ منہ پھیر لیتی، زبان سے تو بول نہیں سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا سخت ہیں، لیکن جی تو نہیں چاہتا ہے اس کا کہ ہمارے منہ کی بدبو کو سونگھتی رہے۔ لیکن اللہ کو اپنے ایمان والے بندوں سے، اپنے نیک بندوں سے اتنی محبت ہے کہ جب بندے روزہ رکھتے ہیں اور ان کے منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بدبو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اس روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے یہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، تو قرآن کہتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں روزہ رہنے کا اور کوہ طور پر اعتکاف کا حکم دیا گیا تھا کہ یہاں رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن رہے۔ وہ 30 دن روزے کی رہنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں ایک روزہ پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے خلوِ معدہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ ان کے منہ میں پیدا ہو گئی۔ اب 30 دن جب مکمل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب اللہ سے ملنا ہے تو مجھے اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، تو انہوں نے مسواک کیا اور اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کیا۔ اس کے بعد اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہمیں تو تمہارے منہ کی وہ بدبو چاہیے تھی اور تم نے تو اس کو صاف کر دیا، اور 10 دن ایکسٹینشن، اور 10 دن روزہ رکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید پھر 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے پھر تورات عطا فرمائی۔ تو اللہ کو اپنے نیک بندوں کی نیکی کے وقت کی جو بدبو ہے وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہمارا جو خون ہے جسم کا، یہ اگر مار لگے، زخم ہو جائے اور خون نکل کر تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون کپڑوں کو لگ جائے، ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ہے، اتنا ناپاک ہے۔ لیکن اللہ کو اپنے بندوں کا یہ ناپاک خون بھی اتنا پسند ہے کہ جب آدمی دین کی خاطر اللہ کی محبت میں اپنی جان دے دیتا ہے، جس کو شہید کہتے ہیں، تو شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ اس کو نہلایا جائے، نہ اس کے لیے الگ سے کفن لیا جائے، اس کے جو اپنے کپڑے ہیں خون میں لت پت، انہی کپڑوں میں اس کو کفن دیا جائے۔ اب اوپر اور کوئی چادر لپیٹ دی جائے الگ بات ہے، لیکن یہ کپڑے نہ نکالے جائیں، یہی خون میں لت پت کپڑے اور خون میں لت پت جسم، اسی خون کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ تو جس خون کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نیک سے نیک انسان کے بھی جسم سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی محبت میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتا ہے تو پھر اس بندے کا وہ ناپاک خون اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی خون کے ساتھ میرے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے پرانے کپڑے، پرانے ہو گئے کپڑے، تو وہ کپڑے بھی اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ جب ہم وہ کسی
غریب کو دے دیتے ہیں. حضور نے فرمایا، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے جو پرانے کپڑے ہیں اس کو پھینک دینے کے بجائے تم کسی غریب کو دے دو. اگر وہ کسی غریب کو دے دو گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے، وہ بندے جنہوں نے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر چیز پسند ہے. ان کا خون پسند، ان کے منہ کی بدبو پسند، ان کے بکھرے بال پسند، ان کے جسم کا میل و کچیل پسند، ان کے میلے کچیلے کپڑے پسند. اور آدمی اللہ سے اپنے تعلق کو استوار نہ کرے تو پھر صاف ستھرے کپڑے بھی ہیں تو اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، ایک مختصر سی زندگی ہمیں دی ہے، تو ہمیں اس زندگی میں بس اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ جیسے اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو پھر ہماری ایک ایک چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن جاتی ہے. اس کے لیے ہماری یہ کوششیں ہیں اور یہ مجلسیں ہیں کہ ہم ان مجلسوں میں شریک ہو کر اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہ ہماری ایک ایک چیز اللہ کو پسند آئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ بہت کریم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور راکھ ایک جگہ نہیں رکھنا، الگ الگ جگہوں پر لے جا کر پانی میں بہا دینا، مختلف جگہوں پر ڈال دینا. اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ کو میں مل گیا، پھر تو میری خیریت نہیں. اتنا ڈر. جب اس کا انتقال ہوا تو بچوں نے ویسے ہی کیا، اور اللہ کے واسطے اس کو جمع کرنا کیا مشکل ہے. اللہ نے زندہ کیا. پوچھا کہ تم نے یہ کیوں وصیت کی تھی؟ اس نے کہا اللہ بس آپ کا ڈر لگ رہا تھا، بس آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. تو اللہ نے کہا ٹھیک، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو بس چھوٹے چھوٹے بہانوں کو تلاش کرتے ہیں. ایک بزرگ کے واقعے میں ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری داڑھی کو آٹا لگا دینا. تو لوگوں نے ویسے ہی کیا. جب اللہ کے پاس پہنچے، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں وصیت کی تھی؟ تو میں نے کہا اللہ آپ کو سفید بال والوں سے دیکھ کر آپ کو حیا آتی ہے، اور میرے بال سفید تو نہیں تھے تو میں نے سوچا کہ بس مصنوعی طور پر ہی وائٹ بنا لوں تاکہ آپ کو دیکھتے ہی رحم آئے. تو اللہ کو اپنے بندے کا یہ بہانہ بھی پسند آ گیا. ایک محدث ہیں، ان کا جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے پوچھا کہ کیا لے کر آئے؟ تو میں نے حدیث سنانا شروع کی، حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان، اور آخر میں کہا ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بوڑھے مسلمان کو دیکھ کر شرم آتی ہے. بوڑھے تھے یہ، تو انہوں نے اللہ کو بھی حدیث سنائی.
تو اللہ نے کہا کہ تم نے صحیح سنا، اور جس راوی نے تم کو بتایا اس نے صحیح بتایا، اور اس نے جس سے سنا تھا اس نے صحیح سنا تھا، اور میرے نبی نے صحیح کہا تھا، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی، ہمیں کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنا ہے، اور نہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی میں بس چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں پیدا کرنا ہے۔ ہم جو 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کون سا بہت بڑا کام ہے؟ چھوٹی سی ایک کوشش ہے۔ ہم جو صبح سے شام تک بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی کوششیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کوششوں پر ہمیں نجات اور مغفرت عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر دن ہمارا اس کوشش کے ساتھ گزرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل میرا اللہ کو پسند آ جائے۔ کبھی آپ بچوں سے محبت کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کیجئے کہ بچوں سے میری محبت شاید یہ اللہ کو پسند آ جائے۔ آپ بیوی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میرا یہی عمل پسند آ جائے۔ آپ چپل سیدھے پیر میں پہن رہے ہیں اور بعد میں بائیں پیر میں پہن رہے ہیں، یہ سوچ کر پہنیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو میرا یہی عمل پسند آ جائے کہ میرے بندے نے میرے نبی کی سنت پر عمل کیا، اسی پر میں اس کی مغفرت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور سوچیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ